السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز پڑھنے کا آسان اور صحیح طریقہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کے بھی نشیمن میں محفوظ ہو جائے۔ تو ہم جب نیت باندھتے ہیں تو بہت سے لوگ یہاں پہ گڑبڑی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ اتنی ٹانگیں پھیلا لیتے ہیں، آپ دیکھیں بہت سے لوگ اتنی ٹانگیں پھیلاتے ہیں، اس میں لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ بھی طریقے غلط ہیں، کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ دونوں پیروں کے درمیان میں 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، یہی مستحب ہے۔ اور اگر کوئی انسان موٹا ہے، تازہ ہے، فروا ہے تو اس کے دونوں پیروں کے درمیان میں 1 بالشت کا بھی فاصلہ ہو سکتا ہے۔ جب ہم ایسے کھڑے ہو جائیں گے اتنے فاصلے سے، خیر میں تو 4 انگل کے فاصلے سے کھڑا ہو رہا ہوں، تو ہم یہاں پہ نیت باندھیں گے۔ نیت باندھنے پہ نیت کرنے میں بہت سے لوگ گڑبڑی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ نیت کرنے کے دوران جب ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہیں تو اس طریقے سے کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اس طریقے سے کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اس طریقے سے کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں۔ یہ طریقے سب غلط ہیں۔ صحیح طریقہ کون سا ہے وہ ہم بتائیں گے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ جب لفظ نیت بولتے ہیں تو نیت کرتا ہوں واسطے نماز کے، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، یا عورت ہوتی ہے نیت کرتی ہوں واسطے نماز کے، نماز پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ دونوں طریقے مناسب نہیں ہیں، کیونکہ مرد تو کرتا ہوں، عورت کرتی ہوں، لیکن جو مخنث ہوتے ہیں جن کو کنر بولتے ہیں وہ پھر نیت کیسے کریں گے؟ لہٰذا یہ چیز بدلی جائے گی، بلکہ کہا جائے گا نیت کی میں نے 2 رکعت نماز۔ ٹھیک ہے، اب میں نماز کا طریقہ آپ کو شروع کرتا ہوں، آپ سنیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہماری اگر آستینیں بڑی ہیں تو ہم پہلے آستینوں کو ایسے کر لیں گے، ٹھیک، اب کریں گے اللہ اکبر۔ اب دونوں ہاتھوں کو ہم ناف کے نیچے باندھیں گے ٹائٹ کر کے۔ یاد رہے جب ہم نے ناف کے اوپر ہاتھ باندھے تو ہمارے ہاتھ کی یہ جو 3 انگلیاں ہیں، یہ 3 انگلیاں ہماری کلائی کے اوپر رہنی چاہیے، اور ان چنگلی سے اور انگوٹھے سے کلائی کو باندھ لینا چاہیے اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اب ناف کے نیچے ہم نے باندھ لیا، اب ہماری نیت ہو گئی، اور نیت ہونے کے بعد میں ہم نے ہاتھوں کو بھی باندھ لیا۔ اب یہاں سے ہم نماز کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں ہم سبحانہ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب یہ ہمارا سبحانہ ہو گیا۔ اب ہم الحمد شریف پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ نماز میں الحمد شریف کا پڑھنا واجب ہے، اگر ایک لفظ بھی رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے سبحانہ پڑھ لیا، اب سبحانہ پڑھنے کے بعد ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، سبحانہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب آمین آہستہ سے بول دیں۔ ہم نے الحمد شریف پڑھ دی، اب ہم ایک سورت پڑھیں گے قرآن کی، آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھی یاد ہو۔ ہم پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب ہم نے سبحانہ بھی پڑھ لیا، الحمد بھی پڑھ لیا، سورت بھی پڑھ لیا، اب ہم جاتے ہیں رکوع میں، اللہ اکبر۔ اب ہم رکوع میں پہنچ گئے تو اب ہم یہاں پر اپنی نظروں کو اپنے دونوں پیروں کے اوپر دیکھیں گے، یہاں پر دونوں پیروں کے اوپری حصے پہ نظر جمائیں گے، اور ہم اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا کر لیں گے۔ اس طریقے سے اگر پانی کا گلاس یا پیالہ بھی رکھا جائے تو پانی نہ چھلکے، پانی نہ گرے۔ بہت سے لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ خالی ایسے پونچھا لگا دے، مطلب پورے لگا لیتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بن جاتے ہیں، تو یہ طریقے غلط ہیں، بلکہ اس طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو ان پہ لگانا گھٹنوں پر، اور پیٹھ کو جھکا ہوا رہنا چاہیے۔ اب پڑھیں گے یہاں پر 3 مرتبہ کم سے کم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ آپ چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ 7 یا 11 بار پڑھا جائے، سنت طریقہ یہ ہے کہ 3 بار سے نماز ہو جائے گی۔ جب ہم نے پڑھ لیا اب ہم اٹھتے ہیں رکوع کے لیے، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اب یہاں پر ہم آہستہ بولیں گے اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں
جن کی وجہ سے ان کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم پہنچ گئے رکوع میں، رکوع سے جب ہم اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے لیے، تو ہمیں بالکل کمر سیدھی کر لینی ہے، اپنی کمر کو ہمیں بالکل سیدھا کر لینا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے اٹھے سمیع اللہ لمن حمیدہ فوراً سجدے میں چلے گئے، ایسے نماز نہیں ہوئی، کیونکہ کمر کا سیدھا کرنا واجب ہے۔ جب ہم رکوع سے سیدھے اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا ولک الحمد، تو ہماری کمر ہو گئی بالکل سیدھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں سے جائیں گے سجدے کے لیے، تو ہم کہیں گے اللہ اکبر، اب ہم سجدے میں پہنچ گئے۔ اب ہم یہاں پر کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب یہاں پر توجہ سنیں آپ، ہم جب سجدے میں ہیں تو ہم اپنی ناک کے اوپر دیکھیں گے، اور ہمارے یہ دونوں پیر ہیں، یہ پیروں کی ہمارے 10 انگلیاں زمین سے لگی ہوئی ہونی چاہیے، ایک بھی انگلی کھلا ہوئی نہ رہے، ہٹا ہوئی نہ رہے زمین سے، دیکھو ہماری لگی ہوئی ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب ہم اٹھ جائیں گے، جیسے ہم اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد پھر جائیں گے اللہ اکبر، وہی طریقہ، دونوں پیر ہمارے زمین سے لگے ہوں گے، ہمارے دونوں ہاتھ سائڈوں میں ہوں گے، ناک پہ دیکھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب ہم اٹھیں گے۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، دونوں سجدوں کے درمیان میں کتنی دیر ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ٹھہرنی چاہیے۔ پہلا سجدہ کیا، پھر اٹھ گئے، پھر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر ٹھہرے، پھر دوسرا سجدہ کیا۔ اب ہم نے یہاں پر دوسرا سجدہ کر لیا، ہم کے دوسرے سجدے میں ہیں، یہاں سے ہم اٹھیں گے قیام کے لیے، اللہ اکبر۔ اب ہم یہاں پر کھڑے ہو گئے، قیام بولتے ہیں اس کو۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے، اب سبحانہ نہیں پڑھیں گے، سبحانہ پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم یہاں کھڑے ہوئے، اب ہم یہاں پر صرف الحمد شریف پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہلکے سے آمین کہنی ہے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر۔ پھر وہی طریقہ جو ہم نے پہلے کہا تھا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ دونوں پیروں کو اوپر دیکھنا ہے، کمر بالکل جھکی رہنی چاہیے بڑھیا طریقے سے، اور پھر اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا ولک الحمد، کمر بالکل سیدھی کرنی ہے۔ اب پھر ہم سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر۔ اب یہاں سے ہم جب سجدے میں جائیں گے تو ایک چیز میں بتانا آپ کو ذہن سے نکل رہی تھی، بتا رہا ہوں کہ جب ہم اوپر کھڑے ہوئے ہیں قیام میں ہیں، تو یہاں سے جب ہم بولیں گے تو ہماری تکبیر سجدے تک ختم ہونی چاہیے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر۔ یہاں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ٹھہرنا، پھر اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر۔ اب ہم یہاں پر آ گئے، اب ہم التحیات پڑھیں گے، دونوں درودیں پڑھیں گے اور رب اللہم ربنا پڑھیں گے، پھر سلام پھیر دیں گے، نماز ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ اب ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ پہ جو ہے انگلی اٹھائیں گے آپ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب آپ نے التحیات پڑھ لی، اب آپ دونوں درودیں پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ التحیات بھی پڑھ لی ہم نے، درودیں بھی پڑھ لی، ربنا بھی پڑھ لیا۔ اب ہم یہاں پر سلام پھیریں گے، لیکن سلام پھیرنے میں ایک چیز ہمارے ذہن پہ رہنی چاہیے، وہ یہ کہ جب ہم سیدھی طرف کو سلام پھیریں گے تو ہمیں جو ہے سیدھی طرف دیکھنا، سیدھے موڑے پہ دیکھنا اور سیدھے گال پہ دیکھنا، رخسار پہ ہیں، اور یہ نیت کرنی ہے کہ ہم سیدھی طرف جتنے فرشتے ہیں، جتنے جنات ہیں، جتنے انسان ہیں، سب کی نیت کر رہے ہیں، اور یہی الٹی طرف کرنا ہے، کہ سمجھ گئے کہ الٹی طرف جتنے فرشتے، جتنے جنات ہیں ان کی نیت کر رہے ہیں، تو ہم سلام پھیرتے ہیں
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये आपकी नमाज हो गई मुकम्मल।